تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں ایک شاندار فتح دی ہے اور بہت سب نے ماشاءاللہ محنت کی ہے۔ میں خوشی کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں کہ پنجاب میں الحمدللہ 10 میں سے 10 سیٹس جو ہیں شاید پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں اور ایک بہت بڑی اکثریت کے ساتھ جیتی ہیں، اور اس میں سب میں پوری پارٹی کا ماشاءاللہ ایک بہت بڑی اکثریت کے ساتھ جیتی ہے، اور اس میں سب میں پوری پارٹی کا ماشاءاللہ بہت ہاتھ ہے، محنت ہے۔ امیر مقام صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، جتنا ان دونوں نے مائنیوٹلی اے جے کے میں کام کیا ہے اور جتنا کامیاب جلسے کیے ہیں، جتنے کامیاب حکمت عملی بنائی ہے، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ سعد رفیق صاحب نے، جو آج یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن انہوں نے پنجاب کے جو سیٹس کے اوپر انہوں نے جو محنت کی ہے۔ انوشا رحمان صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں، انہوں نے ایک بیک اینڈ پہ جو پورا نظام جس کو بہت مائنیوٹلی انہوں نے دیکھا ہے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہیں، جسرا پنڈی میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیمپین کی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کا ایک، اور وہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز مسلم لیگ نون کے قائدین جنہوں نے بہت باریک بینی سے اس کام کو انجام دیا ہے اور حلقہ لیول تک جو کیمپینز کی ہیں، میں سب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ اور خوشی ہے اس بات کی کہ آزاد کشمیر کے عوام نے ایک بہترین فیصلہ کیا، بہت مشکل حالات میں اپنی بہتری کا فیصلہ کیا، اپنی ترقی کا فیصلہ کیا۔ دنگا، فساد، قتل و غارت، خون خرابہ، پروٹیسٹ، بند کرا دو دکانیں، ہڑتالیں کروا دو، اس کو آزاد کشمیر کے عوام نے ووٹ کی طاقت سے ایک بہت بڑی شکست دی ہے۔ جو ایلیمنٹس ہیں، جو شر پسند ایلیمنٹس ہیں، جو لڑانا چاہتے تھے پاکستان کو اور آزاد کشمیر کو، ان کے لیے ایک شکست فاش ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے جلسوں میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، پوری وادی میں وہ نعرے پھیلے، ایگزیکٹلی آزاد کشمیر کے عوام کو پتہ تھا کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، پنجاب میں کیا کام ہو رہا ہے، فیڈرل میں کیا کام ہو رہا ہے۔ اور میں نے یہاں تک کہ میں نے پوچھا کہ ہم گرین بسز کا تحفہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں، تو آپ جانتے ہو کہ گرین بسز کا کرایہ کیا ہے؟ تو ان کو کرایہ بھی پتہ تھا کہ 20 روپے کا کرایہ۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم الیکشن اتنا بڑا ٹیسٹ نہیں تھا، اب ہمارا ٹیسٹ شروع ہوا ہے، اور یہ ایک بہت سوچنے کی گہری بات ہے کہ جتنی سازشیں شاید مسلم لیگ نون کے خلاف ہوتی آئی ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، شاید اور کسی جماعت کے خلاف نہیں ہوئی، اور جس میں قائدین کو بھی بہت مشکل مراحل سے گزرنا پڑا اور ایک آسان مرحلے نہیں تھے، لیکن آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلم لیگ نون جیتتی آ رہی ہے۔ اپنی جو اس سے چھینی جاتی ہے ہر بار، وہ اس کی جو ایک ٹیریٹری ہے یا گلوری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بار بار ریکلیم کر رہی ہے۔ انہی 2021 کے الیکشن میں مجھے ایک بات بالکل میں بہت وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو 21 کے الیکشن میں، جب فیڈرل میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون کو 17 سیٹیں ملی اور اس کو 3 سیٹیں ملی، رزلٹ کو الٹا دیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون نے اپنی وہ اکثریت واپس چھینی ہے، مسلم لیگ نون پر لوگوں نے وہاں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ہم سب پہ اب بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، اور جس دن سے کیبنٹ وجود میں آئے گی اور پرائم منسٹر اوتھ لے گا، ہمارے پاس ایک دن بھی ضائع کرنے کے لیے نہیں، ایک دن، اسی دن سے سر جوڑ کے ہمیں بیٹھنا ہے، اور ہمیں بہت ضروری کام کرنے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ جو عوام کا بجٹ ہے، ابھی جتنا بھی بجٹ ہے اے جے کے پاس، کہ اس کو کس طرح سے ہم نے فوراً عوام کی بھلائی کے جو پروجیکٹس ہیں یا عوام کی بھلائی کے جو براہ راست جو ان کو فلاح جس چیز سے مل سکتی ہے،
تاکہ پہلے دن سے عوام کو ریلیف ان کے ڈور سٹیپ پہ ملنا چاہیے. ظلم کی ایک داستان، ناانصافی کی ایک داستان کے باوجود مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے. اس کے پیچھے خدمت کی پوری داستان ہے، پوری کہانی ہے. ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز، ڈسپائٹ سفرنگس، ڈسپائٹ ڈیفیکلٹ سچویشنز، ڈسپائٹ چیلنجز. اور وہ یہ ہے کہ چاہے سندھ اٹھا کے دیکھ لیں، بلوچستان اٹھا کے دیکھ لیں، خیبر پختونخوا اٹھا کے دیکھ لیں، پنجاب اٹھا کے دیکھ لیں، گلگت بلتستان اٹھا کے دیکھ لیں، آزاد جموں کشمیر اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں آپ کو ترقی کا کوئی بھی نشان ملے گا، آپ کو کوئی پروجیکٹ ملے گا عوام کی بھلائی کا، چاہے وہ سڑک ہو یا وہ موٹر وے ہو یا وہ ہاسپٹل ہو یا وہ یونیورسٹی ہو، اس سب پر ایک شخص کا نام لکھا ہے اور وہ ہے محمد نواز شریف. تو آپ کے اوپر ایک لیگسی کی بھی ذمہ داری ہے. تو پہلے دن سے کوئی ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، کوئی لمبی چوڑی ملاقاتیں نہیں کرنی، کوئی ہم نے پروٹوکول انجوائے نہیں کرنا، کوئی ہم نے ڈنر لنچز ہم نے نہیں کرنے. ہم نے پہلے دن سے جو ہمارے پاس پورا ایک روڈ میپ بنا ہوا ہے جو کہ نواز شریف صاحب نے بنایا ہے، شہباز شریف صاحب نے بنایا، اور اب پنجاب میں وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. ہم اگر اس کو اٹھا کے صرف اس کو امپلیمنٹ کر دیں تو آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں کتنی بڑی چینج آئے گی. جدید پاکستان کا ایک بانی ہے اور اس کا نام ہے نواز شریف. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی سے دے، صحت دے، تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے، تاکہ وہ خود اپنی چیزوں کو، اپنی حکومتوں کو مانیٹر کر سکیں. اور اسی طرح پرائم منسٹر، میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور آپ کو یہاں پر آج ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر میں جو کام اٹھاتی ہوں، جو کام میں کرتی ہوں، اس پہ آپ کی مہر ہے. اور جب میں انٹرویوز کر رہی ہوتی ہوں تو میں جب اگر مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ میں شہباز شریف کے ساتھ یہ 3 سال گزارے ہیں، تو میں آنکھیں بند کر کے اس کو پوسٹ پہ اپوائنٹ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو اس بھٹی سے گزر گیا ہے وہ اب کندن بن کے آئے گا. آپ نے لاہور سیف سٹیز کو بہت کامیاب ایک نہ صرف یہ کہ ایک پروجیکٹ بنایا بلکہ ایک ادارہ بنایا، اور وہی وجہ ہے کہ پورا پنجاب سیف سٹی ہے. اور ہمیں کرائم کو ٹریک کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ہمیں بارشوں کو، سیلاب کو، جلوس کو، جو بھی اس کو ہمیں ٹریک کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ پنجاب کا کرائم جو ہے وہ بہت نوز ڈائیو کیا ہے. اور ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ مجھے افسوس ہے اس بات کا، جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن جیتنے کے بعد، میجورٹی پارٹی نہ ہونے کے باوجود، ہم نے بہت شہباز شریف صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، پی ایم ایل این نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو دعوت دی کہ وہ اپنی حکومت بنائیں. لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ انہوں نے دھاندلی کے جھوٹے الزامات لگائے مسلم لیگ نون پر. اور جہاں تک وہ جیت گئے گلگت بلتستان پہ، وہاں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے. جہاں پہ وہ ہارے وہاں پر دھاندلی کے الزامات لگے. لوگوں نے، مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے بہت غور سے نہ صرف تقاریر سنی بلکہ منشور پہ غور کیا، اور جن کے پاس دینے کے لیے، آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. سڑکوں کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ 17 سال سے اپنی حکومت ہے، ایک سڑک ایسی نہیں ہے جس پہ سموتھلی گاڑی چل سکے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. وہاں سے روز ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ لوگ پنجاب آتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں. بسز کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے ادھر اے جے کے میں، کیونکہ اگر اپنے پاس بسز ہیں نہیں، لوگوں کو نہیں دی ہوئی ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ٹوٹی پھوٹی بسز ہیں. صفائی کے نظام کا وعدہ وہ اس لیے، اب ستھرا پنجاب اتنا پاپولر تھا اے جے کے اندر، اور اب ہمیں ستھرا اے جے کے بھی انہی لائنز پہ ہمیں بنانا ہے. تو صفائی کے نظام کا وہ وعدہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ پورا جو ان کا صوبہ جہاں ان کی حکومت ہے وہ گند سے اٹا پڑا ہے، وہاں پر جو گاربیج کے انبار لگے ہوئے ہیں. لیکن شاید الزامات لگانے میں وہ بھول گئے، جوش تقریر میں وہ یہ بھول گئے کہ حکومت بھی وہاں ان کی اپنی تھی، انتظامیہ کی بھی وہاں ان کی اپنی تھی، پولیس بھی وہاں ان کی اپنی تھی، پریزیڈنٹ صاحب بھی وہاں ان کے اپنے تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں ان کے اپنے تھے، عملہ بھی وہاں ان کا اپنا تھا. تو دھاندلی کا الزام وہ کسی اور پہ ڈالتے وقت تھوڑا سا تو انسان کو نا لاجک کا بھی خیال کرنا چاہیے. بہرحال میں اب کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی اور جس کو فتح ملتی ہے اس کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اے جے کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، اے جے کے اندر سیاحت کا اتنا پوٹینشیل ہے، اے جے کے اندر آپ ایک اس کو جنت بنا سکتے ہیں اپنے اون ریسورسز کو ڈیولپ کر کے. تو اس کے اوپر جو
آپ کو بہت کام کرنا چاہیے تاکہ جو فیڈرل سے آپ کو ملتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس اپنے ریسورسز بھی جنریٹ، آپ کو ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایمپل ریسورسز ہو تاکہ آپ عوام کو اس سے جو ہے وہ اس کی خدمت کر سکیں. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون اب ختم ہوتی جا رہی ہے یا مسلم لیگ نون اب کمزور ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین جواب ان کو دیا ہے کہ اگر کسی جماعت کا مستقبل روشن ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایک اکلوتی جماعت ہے، اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون.